اور میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ آپ جا کے جن اسلامی حکومتوں میں علماء کے پاس سیاسی قوت نہیں، ان کے پاس بولنے کی جرت بھی نہیں، وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے، آپ جا کے دبئی میں ایک شیخ، ایک خطیب صاحب، وہ اچھی طرح میرے جیسا یہ چوغا، اس کے اوپر عود کا عطر، ہاتھ میں اچھا سا خاصا موبائل، باہر اچھا سا فراڈو، یہ سب کچھ فیسیلیٹیز، اس کے ساتھ وہ آ کے جب خطبہ شروع کرے گا، سرکار کی جانب سے جو چیز لکھا ہوگا وہ اس پر بحث کریں گے، نماز پر، زکوٰۃ پر، حج پر اور ان چیزوں پر، والدین کے حقوق پر۔ ان میں یہ جرت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ دبئی کے ساحل سمندر پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے۔ دبئی کا ایک بھی عالم دین اپنے منہ سے یہ بات نہیں نکال سکتا، بلکہ دبئی تو دبئی ہے، آپ سعودی عرب میں جائے، مسجد نبوی شریف میں شیخ عبد الرحمن الحذیفی، جس کا جرم صرف اتنا تھا، جس نے کہا تھا کہ والخمینی امام الضلالہ، بس مجھے وہ الفاظ یاد ہے، اس جرم کی پاداش میں اگر کوئی مسجد نبوی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے روضہ اطہر کے ساتھ 10 گز کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حیات حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو بیان نہیں کر سکتا، اور یہاں پر پاکستان میں ایک بہت ہی غریب اور فقیر اور ملنگ عالم دین ہو، وہ صرف مسجد میں نہیں، وہ چوک چوراہے میں بھی نہیں، وہ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ ابوبکر صدیق کی صداقت کے لیے قانون سازی کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جمعیت علماء ہمارے لیے نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، ایک ساتھی نے بتایا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکر میں تقریر نہ کریں، یہاں پر تو یہ حالات بہت زیادہ بگڑے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ پنجاب کے علماء کو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑی سی وارننگ ہے کہ یہ سیاست کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ الیکشن میں وڈیروں کے پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی سیاسی طاقت بنائی ہوتی، کسی کو بھی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ جا کے مسجد کے اوپر سے لاؤڈ سپیکر وہ اتار کے باہر گلی میں پھینک دیتے، کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی۔ کے پی کے میں بھی علماء ہے، ہم بھی لاؤڈ سپیکر میں تقریر کرتے ہیں۔ مجھے کسی ایک عالم نے کہا کہ مجھے پولیس چوکی سے یہ لیٹر آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن آپ نے خطبہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں دینا ہے۔ میں نے آئی جی سے رابطہ کیا، آئی جی خیبر پختونخوا ناصر درانی سے، یہ کیوں منع کیا آپ نے ان لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو قانون ہے۔ میں نے کہا قانون کب سے بنا ہے؟ اس نے کہا بہت پہلے سے بنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اب اس کو امپلیمنٹ کیوں کروا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی بس اب تو حالات کچھ اس طرح بن گئی۔ میں نے کہا ایمپلیفائر ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں کو ڈسٹرب کروانے کے لیے ایمپلیفائر کا استعمال نہیں کیا جائے گا، تو قرآن و سنت سننے سے لوگ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یا جو میوزیکل شوز لوگ لگاتے ہیں، میوزیکل کنسرٹ لوگ لگاتے ہیں، ایک گھر میں غم اور وہاں پر لاش پڑی ہوتی ہے اور سامنے سے جو گاڑی گزر رہی ہوتی ہے تو اونچی آواز سے اس میں ایمپلیفائر لگا ہوتا ہے، اس پر آپ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ کیا اس سے لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ مجھے جواب میں کہنے لگے کہ مولانا صاحب بس ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ میں کیا مجبوری ہے؟ اگر جس دن آپ نے یہ چوکوں اور چوراہوں پر ہونے والے دھرنوں اور مجروں پر پابندی لگائی لاؤڈ سپیکر میں، اسی دن ہم جمعہ کا خطبہ بھی لاؤڈ سپیکر پر نہیں دیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنے دھرنے اور اپنے مجرے اور اپنے میوزیکل شوز اور اپنے میوزیکل کنسرٹ کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر رہے ہو، وہاں پر ایمپلیفائر ایکٹ لاگو نہیں ہوتا، تو میں انشاءاللہ اپنے قرآن و سنت کی تبلیغ اور پرچار کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہم ضرور کریں گے۔ اس پر کوئی مائک اس پر کوئی مائی کا لال بھی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اور میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ آپ خامخواہ زور لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے۔ میں نے کہا آپ کو جس اوپر سے حکم ملا ہے، ہمیں اس سے بھی اوپر سے حکم ملا ہے، بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک، اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ذمہ داری تھی، اور اس کے بعد آپ کے ورثاء خلفاء جانشین علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا بھرپور استعمال کریں گے، اور اگر آپ نے خامخواہ ایف آئی آر کٹوانی ہے تو سب سے پہلے ایف آئی آر میرے خلاف کٹوائے،
اور میرے لیے ہتکڑیاں لائے، میں ہتکڑیوں کو ویسے ہاتھ کو نہیں لگاتا، میں اس کو چوم کر اپنے ہاتھوں میں لگاؤں گا اور فخر کرتے ہوئے میں جیل میں داخل ہو جاؤں گا کہ کوئی 302 میں آیا ہے اور کوئی چوری میں آیا ہے، کوئی ڈاکے میں آیا ہے، اور میں قرآن و حدیث کی دعوت کو لاؤڈ سپیکر پر عام کرنے کی جرم میں آیا ہوں، میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ الحمدللہ اس دن کے بعد اس نے پھر اس طرح کی کوئی ڈائریکشن نہیں ایشو کی ہے۔ تو جہاں پر آپ کی سیاسی قوت مضبوط ہوگی، آپ کے ادارے محفوظ ہوں گے، آپ کے علماء محفوظ ہوں گے، آپ کی تبلیغی جماعت محفوظ ہوگی۔ اللہ رب العالمین جمعیت علماء اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اکابرین کی جو سرپرستی، ان کی جو سایہ شفقت ہے، وہ تادیر ہمارے سروں کے اوپر رکھے۔ میں حضرت کے سامنے اتنی ساری باتیں کہنے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور حضرت دعا فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے رخصت لیں گے۔ جزاکم اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا